اگر شعبان ہو یا پھر الاعظم ہو، کلین سویپ آپریشن ہونا چاہیے. ریاست کو چاہیے کہ پورے بلوچستان میں ایک کلین سویپ آپریشن کرے. جہاں آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. آئے دن معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ جج کی شکل میں ہو، پولیس کی شکل میں ہو، عام شہری ہو، راگیر ہو. انڈیا کے اور اسرائیل کے کینسر کو ہم نے ختم کرنا ہے بلوچستان سے. اسد اللہ کی میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، اتنا ہندوستان کی ہی فائرنگ سے مارا گیا ہے. مارا گلانگف کہتی ہے کہ میرے باپ کو ریاست نے مارا. کو پتہ ہے اس کے باپ کو اس کی ہی تنظیم نے مارا، پیسوں کے اوپر لڑائی ہوئی تھی. فتنہ ہندوستان ہے، ان کو کون فیڈ کر رہا ہے؟ ان کو فیڈ کر رہا ہے موساد. جب تک یہ کلین سویپ آپریشن نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ دہشت گرد ایسے جہنم واصل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپریشن الاعظم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے سیکورٹی فورسز خزدار یا پھر مستون کی میں بات کروں، وہاں پر دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر رہے ہیں. اور جو بھی دہشت گردی کا ایک ناسور پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے بلوچستان میں، جو زیارت کا واقعہ دیکھ لیں، نوڑک کا واقعہ دیکھ لیں، یا پھر چاگی کو لے کے جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر، اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے یہ آپریشن الاعظم. اس کے علاوہ آگے چل کے کچھ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے اسد اللہ نامی ایک جو کہ اوبیسلی نوجوان تھا، جس کو ورگلا کر پہاڑوں پر لے گئے تھے، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک کہانی ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آج اپنے گیس سے سوالات کروں. آگے چل کے بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر کچھ دیگر چیزیں بھی ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ مڈل ایسٹ میں جو بھی کرائسس چل رہی ہے وہ اس نے کیا موڑ لیا، یا پھر کیسے چیزیں وہاں پہ ابھی اس وقت چل رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور اپنے گیس سے ویو لوں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازئی صاحبہ. ہم سے بات کرتے ہیں. تانیہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تانیہ، سب سے پہلے تو آپریشن الاعظم کے حوالے سے ہی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کو دہشت زدہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. جو واقعات ہوئے تھے 2-3، اس کے بعد ابھی آپریشن شعبان الحمدللہ اس میں 150 کے قریب جو دہشت گرد ہے وہ جہنم واصل ہوئے. ابھی آپریشن الاعظم بھی آپ کہہ لیں کہ صحیح ہیلڈ کے ساتھ جاری ہے، اور مستونگ میں 16 کے قریب دہشت گرد مارے جانا، اور خزدار میں بھی کافی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا جو کہ فتنہ ہندوستان کے تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ویژن کو، اگر آپریشن الاعظم کی میں بات کروں؟ دیکھیے بگٹی صاحب، اگر شعبان ہو یا پھر الاعظم ہو، ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو سب سے جو کنٹروورشل ایریا ہے وہ آئی تھنک مستونگ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جہاں پہ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور انسیڈنٹس بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ ریسنٹلی آئی تھنک کچھ پولس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، روڈ کو بھی بنایا. تو میں کہتی ہوں کلین سویپ آپریشن ہونا چاہیے. جب تک یہ کلین سویپ آپریشن نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ دہشت گرد ایسے جہنم واصل ہوں گے. ریاست کو چاہیے کہ پورے بلوچستان میں ایک کلین سویپ آپریشن کرے، ہائی لیول کو آپریشن کریں. اور شعبان میں آئی تھنک 150 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. میرا یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید یہ 5-6,000 تک جائیں گے. ابھی جاری تو ہے. ظاہر ہے جہاں آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. ڈرپوک بھی ہے، گوریلا وار ہے، وار کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ شعبان میں جیسے آپریشن سٹارٹ ہوا، جتنے بھی وہاں دہشت گرد تھے، جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، جو جہنم حاصل ہوئے وہ تو جہنم حاصل ہوئے، لیکن کچھ ان میں سے بھاگ بھی گئے ہیں. تو میں اب یہ جو نیا آپریشن مستونگ میں سٹارٹ ہوا ہے، اس کے لیے اب میں دعا گوں کہ یہ جو 150 سے اوپر چلا جائے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں آئے. اور ریاست پاکستان اتنے ہوں گے نہیں، لیکن ہمیں تو صفایا کرنا ہے اس جراثیم کا، اس کینسر کا جو وائرس انہوں نے پھیلایا ہے. آئے دن معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ جج کی شکل میں ہو، پولیس کی شکل میں ہو، عام شہری ہو، راگیر ہو. تو اس کینسر کو، اس انڈیا کے اور اسرائیل کے کینسر کو ہم نے ختم کرنا ہے بلوچستان سے. بالکل تانیہ، انہوں نے جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، پہلے تو یہ جو ان کا کانسیپٹ تھا وہ بیچنے کی کوشش کی کہ بھائی محرومیاں ہیں، عوام جو ہے اس میں حمایت ہے فتنہ ہندوستان کے لیے. حالانکہ وہ چیزیں ساری بلوچ قوم نے مسترد کر دی. ابھی حالات یہ ہیں کہ یوتھ کو نشانہ بناتے ہیں، پہلے اس کو برین واش کرتے ہیں، اپنے ساتھ پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، بعد میں وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی. ابھی اسد اللہ نامی ایک نوجوان تھا جو کہ ظاہری سی بات ہے ورگلایا گیا تھا، وہ پہاڑوں پہ تو چلا گیا، لیکن اس کی امی بہت بیمار تھی تو وہ واپس ان کی آپ کے عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا، تو اس کو شہید کر دیا گیا. اب شہید میں اس لیے
کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اچھی نیت سے وہ اپنے گھر آ رہا تھا، شاید بعد میں اس کا مائنڈ بدل جاتا، لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ مار دیا گیا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عام بلوچ کو بھی ابھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، جو کہ یوتھ مزید جس کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ آخر میں انجام یہ ہوگا کہ آپ اپنے مرضی سے نہ گھر آ سکتے، نہ ہی ایسے مجبوری آگے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ صرف ایندھن کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں ان کے لیے. اسد اللہ کی میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ تھی، رو رہے تھے. تو اسد اللہ کی ڈیتھ کو یا پھر جو بھی تھا بی وائی سی نے بڑا پروپیگیٹ کیا ایسے ہے، ہی ہے. اور بی وائی سی یہ شو کر رہی ہے، اور جو بھی ملک دشمن عناصر ہیں، کہ اس کو سیکیورٹی آفیشل اور سی ٹی ڈی نے مارا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ فتنہ ہندوستان کی ہی فائرنگ سے مارا گیا ایسے ہے. ہی ہے. اور اسد اللہ کی ڈیتھ کو جس طرح یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، جس طرح مارگ لانگف کہتی ہے کہ میرے باپ کو ریاست نے مارا، سب کو پتہ ہے اس کے باپ کو اس کی ہی تنظیم نے مارا، پیسوں کے اوپر لڑائی ہوئی تھی. تو مارنگ لانگف نے جا کے یہ کنٹروورشل وہ بنا دیا کہ میرے باپ غفار لانگف کو ایسے ہی ہے. جو، تو یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے. بلیم گیم بھٹی سٹارٹ ہو صاحب جاتا ہے. اسد اللہ کو جس طرح انہوں نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پورٹری کیا ہے سی ٹی ڈی نے مارا ہے، وہ بالکل غلط ہے. وہ تنظیم کی فائرنگ سے ہم کہہ سکتے ہیں شہید ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی دشمنی تو نہیں تھی، نہ وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ بھی نہیں تھا. تو تنظیم کی ہی اس سے مارا گیا. انیشل فیزز میں ہوگا شاید، بیچارہ نوجوان تھا. انیشیل اس پہ ہوگا، لیکن یہ ہے جس طرح بی وائی سی اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. تو میں برا کے توسل سے بتانا چاہوں گی کہ اسد اللہ کو ریاست نے نہیں مارا، اور وہ فتنہ ہندوستان کی ہی فائرنگ سے شہید ہوا. بالکل تانیہ، یہاں پر میں بینگ بلوچ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے معصوم لگتے ہیں جو بلوچ قوم ہے ہماری، وہ بہت معصوم ہے. مطلب آپ کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور آپ ان کو اس چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں. ان کے لیے میں چاہتا ہوں آج ایک پیغام بھی دے دیں، کیونکہ یہ چیز ابھی مزید واضح کر رہے ہیں کہ آپ صرف استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. بکٹی صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک آئی تھنک فتنہ ہندوستان کا ایک کارندہ پکڑا گیا ہے، شاید اس کا نام میں بھول گئی، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں منظر عام پہ ہے. اس نے کہا میں نے 25,000 کے عوض اپنے بلوچوں کا خون بہایا، مجھے 25,000 دیا گیا فتنہ ہندوستان، مجھے کیمپس میں لے کے گئے، مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے، آزاد بلوچستان، آزاد ریاست. پھر انہوں نے کہا 25,000 روپے جب میرے ہاتھ میں تھما دیے تو میرا ایمان ڈگمگا گیا، اور میرے ہاتھ سے کافی بلوچوں کا خون ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو تانیہ اب یہ چیز بھی سامنے آتی ہے نا کہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، یا پھر ظاہر سی بات ہے ہم فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں، یا پھر جاب اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں، تو اس کو بھی تو یہی نشانہ بناتے ہیں. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے، میں آپ کے ویو اس پہ چاہوں گا، کہ جان بوجھ کر بلوچ قوم کو محروم رکھا جا رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر محرومیاں دور ہوں گی، ترقی آئے گا بلوچستان میں، جو کہ ریاست پوری کوششیں کر رہی ہے. آپ گن سکتے ہیں، جو سرفراز بگٹی ہمیشہ اپنے اسپیچز میں بھی بتاتا ہے، ہماری پاک فوج بھی کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اسکولز دیکھیں، کالجز دیکھیں، کالجز کہاں سے کہاں پہنچ گئے، روڈز بھی اچھے بن رہے ہیں. تو اس کو نشانہ بنا کے یہ جان بوجھ کے محروم بھی رکھ رہے ہیں بلوچ قوم کو. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جانی بوجھی ایک سازش ایک منظم طریقے سے رچائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جو فتنہ ہندوستان ہے ان کو کون فیڈ کر رہا ہے؟ ان کو فیڈ کر رہا ہے موساد، رو، UAE. ٹھیک ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. اس طرح پہاڑوں پہ رہنا، اس طرح ایکسپینسو گیجٹس رکھنا، اس طرح ایکسپینسو ہتھیار رکھنا، راکٹ لانچرز رکھنا، گاڑیاں آپ کے سامنے ہیں. جو وہ کمانڈر تھی، کیا نام ہے، شہناز، سرف گاڑیوں میں گھوم رہی تھی، ZX میں گھوم رہی تھی، V8 میں. ٹھیک ہے، تو مطلب موساد اور رو پلس UAE بڑا انویسٹ کر رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں وہ بلوچ جو پہاڑوں پہ چلا گیا اور واپس آیا ہے، جس کو غلطی کا احساس ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس نے معافی بھی مانگی ہوگی، کافی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، ابھی بھی آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں، آپ کو بہت ملیں گے. ان پہ آپ انویسٹ کریں. جو واپس آیا ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے، معافی مانگ لی. جو پہاڑوں پہ وہ تو جانوں حاصل ہوں گے ریاست پاکستان ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی دکھتی رت پہ ہاتھ رکھا ہے نا. بلوچ یوتھ کی دکھتی رت کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے، اور جس کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو اچھا یہ کن کو اپروچ کرتے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں، فتنہ ہندوستان انہی کو ہی اپروچ کرتے ہیں. مطلب ان کے پاس بھی لسٹ بنی ہوئی ہے، صحیح بات کہ یہ محروم ہے، اس کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے، اس کے گھر بجلی نہیں ہے، اس کے گھر پانی نہیں ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے. ایزی ٹارگیٹس فتنہ ہندوستان ڈھونڈتی ہے.
پھر جا کے ان کے پاس بھی لسٹس ہیں، جس طرح ہمارے پاس ان کے لسٹس ہیں، ان کے پاس پھر کیونکہ ان کے ساتھ موساد ہے، موساد مینز دا ہول ٹیکنالوجی جو پوری دنیا کو آج چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو فونز ہیں، گیجٹس ہیں، کس کے ہیں؟ موساد کے ہیں نا. تو اس میں آپ ان کو کمپیٹ اس حد تک تو نہیں کر سکتے. تو ایزی ٹارگیٹ ڈھونڈ رہی ہے آج کل فتنہ ہندوستان. ایزی ٹارگیٹ راہگیر ہے، ایزی ٹارگیٹ معصوم شہری ہیں، ایزی ٹارگیٹ بلوچستان کے وہ گھر ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے. تو آؤ ان کو ورغلاؤ، اور وہ ورغلائیں گے. 25,000 ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہمیں بھی اپنے بلوچوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن جو واپس آ جاتے ہیں اس گمراہی سے واپس لوٹ کے آتے ہیں، ان پہ آپ انویسٹ کریں. بالکل. ناظرین، آپ تانیہ بازئی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی، اسپیشلی آپریشن العزم کی اگر بات کریں. کافی اچھی ڈسکشن رہی ان کے ساتھ. آخر میں ایران کو لے کے بھی ان سے میں نے کچھ سوالات کیے. تو بالکل ہمیشہ سے انٹلیکچوئل ڈسکشن رہتی ہے ان کے ساتھ، آج بھی وہیں تھا. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو رہا. اسی امید کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.